علیکم۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو چیزیں ہمارے لیے حرام کی ہیں ان کی جب ہم لسٹ پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ ہمارے لیے منع کر رکھا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے تو آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہمارے لیے مردار یعنی کہ مرا ہوا جانور، اور پھر اس کے بعد میں خون، پھر خنزیر، اور اوپر سے گرا ہوا جانور یعنی کہ پہاڑ پہ سے جو گر جاتا ہے، یا پھر جو ہے چوٹ لگ کر مرا ہوا جانور، یا پھر جو سینگ لگ کر مر جاتا ہے جانور وہ، اور جس پہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور یا پھر وہ تیروں سے تقسیم ہوا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری چیزیں ہم لوگوں کے لیے حرام کر رکھی ہیں، لیکن ہم جب دیکھتے ہیں مسلمانوں کو، خود ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، جو اسپیشلی جو قصائی ہوتے ہیں وہ ہر طرح کا جانور جو ہے ذبح کرتے ہیں اور جو ہے اس کو پیسوں کے لیے بیچ کے سب کو کھلا دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ تو نہیں پتہ ہوتا نا، بہت سی بھینس جو ہے بہت زیادہ بیمار ہوتی ہے، اور بہت سی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہی مطلب اس میں جو ہے اوپر سے گر جاتی۔ بہت سی قصائی کیا کرتے ہیں، مری ہوئی بھینس کو بھی کاٹ دیتے ہیں، بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں بتا بھی نہیں ہوتا اور ہم وہ کھا لیتے ہیں۔ اور دیکھیے ہمیں جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کی تو بات الگ ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے وہ اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، اور جس چیز کے لیے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روکا ہے، یعنی کہ اگر جو ہم اللہ تعالیٰ منع کر رہے ہیں کہ تم جو ہو خون تمہارے پر حرام ہے، تو خون میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتنے نقصان ہیں، خون کے اندر کتنے جرمز وغیرہ ہوتے ہیں، کتنے جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں، اور خنزیر کتنا نقصان دہ ہے انسان کی باڈی کے لیے، کیونکہ وہ گندگی میں رہتا ہے، گندگی کھاتا ہے۔ دوسرا مردار جانور اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اس میں بھی اس کا بلڈ رک جاتا ہے۔ تیسرا اوپر سے جو گر کے مر جاتا ہے اس میں بھی اس کا خون جو ہے رک جاتا ہے، اور چوٹ لگ کے جو مرتا ہے کیونکہ اس میں زخم ہوتا ہے، انفیکشن ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی حلال کھانے کی کتنی زیادہ ترغیب دی ہے، کیونکہ باڈی پہ بہت زیادہ اثرات پڑتے ہیں، جو ہم کھاتے ہیں اس کا ہماری باڈی پہ، ہمارے دل پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، اور ایمان پر بہت زیادہ اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کھانے پینے کی، اسپیشلی جو ہم زیادہ تر انسان مسلمس جو ہیں نان ویج زیادہ کھاتے ہیں، تو اس کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دی ہے۔ اب دیکھیے چکن ہے، چکن ہم ہی سوچتے ہیں کہ چکن جو ہے بہت اچھی چیز ہے، ہم کھا رہے ہیں، لیکن اگر جو چکن نیچرل طریقے سے بڑا ہوا ہے، اس نے کوئی کیمیکل وغیرہ جو آج کل کھلا رہے ہیں، دانہ جو کھلا رہے ہیں، جس سے جو ہے چکن جو اتنی جلدی جو ہے مرغا جو ہے ریڈی ہو جاتا ہے، اور مطلب اتنا اس کی حالت اتنی عجیب سی ہوتی ہے، تو کتنا ہم اپنی باڈی کو نقصان دیتے ہیں، کیونکہ انسانوں نے ہی تو کیا ہے نا، پیسوں کے لیے ایک دوسرے کی کیا کرے، ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن گئے۔ آج کل چکن کتنا زیادہ جو ہے اس کو یوز کیا جاتا ہے، کتنا ہر کوئی انسان چکن کھا رہا ہے، لیکن چکن کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ کتنی بیماریاں اس سے لگ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں پاک اور طیب کھانے کا حکم دے رہے ہیں، دیکھ بھال کے کھانے کا حکم دے رہے ہیں، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں، مسلمان کا کیا ہو رہا ہے، دشمن ہو رہا ہے، وہ ایسی چیز اس کو دے رہے ہیں، ایسی چیز کھلا رہے ہیں جس سے وہ چکن اتنی جلدی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے دیکھیے کتنی ہارمونز چینج ہو رہے ہیں، باڈی میں بیماریاں ہو رہی ہیں، گرلس جو ہے جلدی بڑی ہو جاتی ہے، مطلب ہر چیز کا اس پہ، اب اس سے کیا ہو رہا ہے، ایک اور چیز ہے کہ ہم جنس لوگ زیادہ ہو رہے ہیں، کیونکہ اس سے نہ تو اس کی، کیونکہ وہ جو کھلاتے ہیں، جس کو ہم مرغے کو جو دانہ کھلایا جاتا ہے وہ اتنا زیادہ نقصان دیتا ہے باڈی کو۔ تو یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا تھا پاک اور طیب کھانے کا، اور مسلمان آج کے ٹائم میں جو بھی ہے انسان پیسوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، اس کو یہ چاہیے کہ چاہے کچھ بھی کھا لے، بس میرے پاس تو پیسے آ جائیں، مجھے پیسے مل جائیں، میری جیب بھاری ہو جائے، چاہے کتنی دنیا مرے، کچھ بھی ہو۔ تو اس سے بیٹر تو یہی ہے کہ انسان اپنے آپ ایک بکرا لائے، اس کو ذبح کرے اور اس کو کھائے۔ جس طریقے سے آج کل چاروں طرف فراڈ چل رہا ہے، جس طریقے سے آج کل یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ حلال کیا ہے، بیمار سب طریقے کے جو ہے جانور کو کٹ کے سبنا بیچ دیا جاتا ہے، تو چاروں طرف یہ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں پاک کھانے کا حکم دے رہے ہیں، کچھ لوگ اپنی جانوں کے خود دشمن بنے ہوئے ہیں، غلط سلط چیزیں کھاتے ہیں، سوکھے نشے کرتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، دن رات گٹکا کھاتے رہتے ہیں، اور جب پتہ چلتا ہے کہ میری کنڈیشن ایسی ہو گئی کہ مجھ سے نہ کچھ کھایا جا رہا ہے نہ پیا جا رہا ہے، اور اب بیماری مجھے لگ چکی ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ اب میں چھوڑ دوں، جب ان کو سمجھایا جاتا ہے تو ان کو سمجھ نہیں آتا۔ تو ایسی بہت سارے جنکس فوڈ ہو گئے، جنکس فوڈ حرام نہیں ہے کہ ان کو نہیں کھا سکتے، لیکن میدا ہماری باڈی کو کتنا نقصان دیتی ہے، ہم کتنے ہیلدی ہو جاتے ہیں، فیٹ ہمارے اندر آنے لگتا ہے، نقصان دیتے ہیں، چاروں کولیسٹرول
کتنی ساری بیماریاں اس سے ہمیں لگتی ہیں، لیکن ہم کھا رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہمیں ہماری ذائقے ہمیں اچھے لگتے ہیں، ٹیسٹ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمیں، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کھانا جو ہے احتیاط سے کھانا ہے، دیکھ بھال کر کھانا ہے، ایسے ہی نہیں تم کچھ بھی کھا جاؤ گے، تم اس سے کیا ہوگا، تم جو ہو پھر وہ جو کام تمہیں کرنے کے لیے بھیجا وہ نہیں کر پاؤ گے، تم اپنے ہی صحت میں الجھ کے رہ جاؤ گے۔ تو ہمارے اوپر ہمارا بہت بڑا حق ہے، ہمیں ہر چیز کو دیکھ بھال کے کھانا ہے۔ بہت سے باہر جاتے ہیں، بھائی کوئی کام سے جاتا ہے، کسی کی جاب لگی ہوئی ہے، باہر جاتا ہے، باہر نہ کے برابر حلال چیزیں ملتی ہیں، ہاں نہ کے برابر۔ اگر جو کوئی کہتا بھی ہے کہ حلال ہے، ان کا بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی کہ حلال ہے۔ KFC کے بارے میں کہتے ہیں، تو ہمیں جو ہے کتنا احتیاط رکھنا چاہیے، چاہے ہم تھوڑا کھا لیں۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل مجبوری میں اجازت دی ہے کہ انسان اگر جو مرنے ہی والا ہے، کہ ایسا لگے کہ وہ مر جائے گا اگر جو اس نے نہیں کھایا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں سے کچھ کھا لو، وہ بھی تمہارا یہ نہ ہو کہ بھوک کی حد سے باہر جاؤ، بس جو تمہارے جینے کے لیے کافی ہو جائے۔ لیکن ہم جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، ہمیں یہ لگتا ہے نہیں سب کھا جاؤ، کچھ نہیں ہونے گا، کچھ نہیں ہونے گا۔ لیکن آج کل دیکھو ہیلتھ ایشو کتنے زیادہ ہو رہے ہیں، کتنے زیادہ لوگ بیمار ہو رہے ہیں، وہ بیماریاں سامنے آ رہی ہیں جو پہلے نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنا ہیلتھ کا دھیان رکھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے کھانے پینوں کی چیزوں پر دھیان دینا چھوڑ دیا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جو سستا مل رہا ہے تو وہ بہت اچھا ہوگا، لیکن نہیں، ہمارے لیے وہ عذاب بن رہا ہے۔ ساری سبزی، سب چیزوں میں کیا ہو رہا ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں، انسان کا پوری طریقے سے دشمن بنا ہوا ہے۔ تو ایسے ماحول میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم جو ہے جہاں تک ہو سکے پاک چیزیں کھائیں، چاہے وہ ہمیں تھوڑی مہنگی پڑ رہی ہیں، تھوڑا کھا لیں، لیکن جو ہے دیکھ بھال کر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کھائیں، ورنہ ہم جو ہے اپنا ہی نقصان کرتے چلے جائیں گے، اور پھر جو ہے اس سے زیادہ پیسے ہم ڈاکٹروں کو دے دیں گے۔ تو اس چیز کا بہت زیادہ ہمیں دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا جو کھانا ہو وہ پاک ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں اب جو ہے حرام کر دی ہیں، یہ نہیں کھانا، یہ نہیں کھانا، تو اب ہم کیا کریں، ہمارے لیے حلال کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جس چیز وہ ساری چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں جو پاک ہیں اور طیب ہیں، یعنی کہ جن میں تمہیں لگے کہ پاک ہے۔ انسان کو دماغ دیا ہے، وہ خود جانچ سکتا ہے، پرکھ سکتا ہے۔ تو جہاں ہمیں ڈاؤٹ ہو کہ یہ جو ہے یہ شاپ جو ہے یہاں اچھا نہیں ملتا یہاں، تو وہاں سے بالکل اپنا ایسی چیز نہ لیں، کیونکہ اس سے ہماری باڈی کو نقصان ہو رہا ہے۔ آج کل ہر گھر میں شوگر، BP، تھائرائڈ، کولیسٹرول، یہ ساری پرابلم، ہارٹ کی پرابلم ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے کھان پان بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں، ہم ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے ہیں۔ ہم پیسوں کے لیے یہ سوچتے ہیں، زہر بیچ رہے ہیں ایک طریقے سے، دودھ میں دیکھیے کتنی ملاوٹ کرتے ہیں۔ وہ سارے غیر مسلم تھوڑی ہیں، سارے مسلمس ہوتے ہیں جو ملاوٹ کر رہے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ مسلمس کے گھر میں جائے گا جب بھی وہ کیمیکل والا دودھ بنا دیتے ہیں۔ کیسے وہ اپنے پیسے، نہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیسے تم اللہ تعالیٰ کا سامنا کرو گے، کیسے اپنی جیبیں تم موٹی کر رہے ہو، اپنی جیبیں تم بھر رہے ہو، کیسے اللہ تعالیٰ سے ملاقات جب کرو گے تو اللہ تعالیٰ بتائے گا نہیں کہ میں نے ایک پوری قوم کو اس وجہ سے ہلاک کر دیا تھا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، وہ لوگوں کا حق کھا جایا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ تم پیسے تو پورے لے رہے ہو لیکن چیز تم گھٹیا دے رہے ہو، تمہیں پتہ ہے تم کیا دے رہے ہو، لیکن پھر بھی تو ہمیں جو ہے اگر جو ہم کچھ بھی کام کر رہے ہیں، اگر جو ہماری شاپ ہے، اور یہ ہم دودھ کا کاروبار کرتے ہیں، یا ہم گوشت کا کرتے ہیں، یا ہم فروٹس کا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ کو منہ دکھانا ہے، ہمیں اچھے سے اچھا لوگوں کو دینا ہے، ہم کبھی بھی گڑبڑ نہیں کرنی۔ کوئی بات نہیں، کم پیسے کما لو لیکن حلال اور سکون والا رزق ہونا چاہیے، ورنہ وہ پیسے کہیں نہ کہیں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری بیماریوں میں، تو کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ ایسی جگہ تم سوچو گے کہ میں اکٹھا ہو رہا ہوں، اکٹھا نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ نکال دے گا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کا عذاب، ساتھ میں اللہ تعالیٰ کی لعنت ہمارے ساتھ ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کہ ہم صحیح کام کریں، اور اپنے آپ پر بھی غور فکر کر کے اچھی چیزیں ہم کھائیں، بری چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے اور برائیوں سے ہماری حفاظت کرے۔